پاکستان ٹیکس آمدن بڑھانے کے لیے پرعزم معاشی امور پر پاکستانی حکام سے بات چیت مثبت رہی۔ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں سے بھی گفتگو ہوئی۔ مذاکرات میں نجی شعبوں کے نمائندوں سے بھی تبادلہ خیال ہوا۔ IMF مشن کے دورہ پاکستان میں مذاکرات کا اعلامیہ جاری۔ اعلامیے کے مطابق پاکستان سے 12 تا 15 نومبر مشن چیف نیتھن پورٹر کی سربراہی میں مذاکرات ہوئے۔ IMF کا وفد آئندہ سال 2025 کی پہلی سماہی میں دوبارہ پاکستان آئے گا۔ پنجاب میں اسموگ اور دھند کے ڈیرے، موٹر ویز مختلف مقامات سے بند۔ موٹر وے M2 کو لاہور سے کوٹ مومن اور موٹر وے M3 لاہور سے درخانہ تک بند کر دی گئی۔ لاہور سے آلکوٹ موٹر وے پہ بھی گاڑیوں کا داخلہ روک دیا گیا۔ لاہور میں ایئر کوالٹی انڈیکس 837 ریکارڈ، انسانی صحت پر منفی اثرات۔ 30 دن میں سانس کی تکلیف کے 20 لاکھ سے زائد مریض رپورٹس۔ موقع باعث لاہور اور ملتان میں ہیلتھ ایمرجنسی نافذ۔ دونوں شہروں میں آئندہ جمعہ، ہفتہ اور اتوار کو مکمل لاک ڈاؤن کا اعلان۔ پیرامیڈیکل سٹاف کی چھٹیاں بند۔ OPTs رات 8 بجے تک کھلی رہیں گی۔ تعلیمی اداروں میں چھٹیاں بڑھا دی گئی۔ جامعات کو بھی بند کرنے کا اعلان۔ اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز کو آن لائن کرنے کا فیصلہ۔ لاہور اور ملتان میں تعمیراتی کاموں پر 1 ہفتے کے لیے پابندی عائد۔ پنجاب میں مقامی ٹیکنالوجی کے ذریعے مصنوعی بارش برسا دی گئی۔ جہلم، چکوال، تلا گنگ اور گجر خان میں مصنوعی بارش کا کامیاب تجربہ۔ محکمہ موسمیات نے سیٹ کلاؤڈنگ کے ذریعے برسات کی تصدیق کر دی۔ دوپہر 2 بجے کلاؤڈ سیڈنگ کی گئی، جس سے جہلم اور گجر خان میں چند گھنٹوں بعد بارش ہوئی۔ کلاؤڈ سیڈنگ کے اثرات سے لاہور میں بھی بارش کا امکان ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی تمام متعلقہ اداروں اور ماہرین کو مصنوعی بارش کے کامیاب تجربے پر مبارکباد۔ دعائیں رنگ لے آئی، ملک کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے۔ اسلام آباد، مری، پشاور، ضلع خیبر، دیر، چارسدہ، لکی مروت اور کرک میں موسم سرما کی پہلی بارش۔ جھنگ، کوٹادو میں ابر کرم برسا۔ لیا میں ژالہ باری سے موسم سرد ہو گیا۔ بالائی علاقوں میں برف باری، پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی۔ حکومت کا اگلے 15 روز کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ پیٹرول کی قیمت 248 روپے 38 پیسے فی لیٹر برقرار۔ ڈیزل اور لائٹ ڈیزل بھی پرانی قیمتوں پر ہی ملے گا۔ وزارت خزانہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ گمراہ کن اور غلط معلومات کا تیزی سے پھیلاؤ بڑا چیلنج ہے۔ جامع قوانین کے بغیر گمراہ کن معلومات اور نفرت انگیز بیانات سیاسی و سماجی ڈھانچے کو غیر مستحکم کرتے رہیں گے۔ آرمی چیف جنرل سدھارتھ منیر کا اسلام آباد میں مارگلہ ڈائیلاگ کی تقریب سے خطاب بولے، قواعد و ضوابط کے بغیر آزادی اظہار تمام معاشروں میں اخلاقی قدروں کی تنزلی کا باعث بن رہا ہے۔ عالمی سطح پر مذہبی، فرقہ وارانہ اور نسلی فسادات پر عدم برداشت بڑھ رہا ہے اور تشدد اور غیر ریاستی عناصر اور ریاستی سرپرستی میں دہشت گردی عالمی سطح پر بڑا چیلنج ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہمارا عزم غیر متزلزل ہے۔ فتنہ خوارج دنیا کی تمام دہشت گرد تنظیموں اور پراکسیز کی آماج گاہ بن چکی ہے۔ پاکستان توقع کرتا ہے افغان عبوری حکومت اپنی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دے گی۔ ہم کسی عالمی تنازع کا حصہ نہیں بنیں گے۔ پاکستان خطے اور عالمی امن کے لیے مثبت کردار ادا کرتا رہے گا۔ پاکستان کو نقصان پہنچانے والوں کا احتساب ہونا چاہیے۔ بانی PTI کی کارکردگی صفر ہے، قوم ان کے کس کارنامے پر باہر نکلے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی لندن میں میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں خدا خدا کر کے معیشت ٹھیک ہونے لگی ہے۔ شہباز شریف حکومت کی دن رات محنت کی بدولت معاشی شاریے بہتر ہو رہے ہیں۔ عدلیہ سے ساز باز کر کے ایک منتخب وزیر اعظم کو ہٹایا گیا۔ بانی نے جنرل ریٹائرڈ باجوہ فیض حمید کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف کیا کچھ نہیں کیا، ہم نے بدترین ظلم برداشت کیے، یہ کس بات کا تانا دیتے ہیں۔ میں 3 بار وزیر اعظم رہا، جیل میں اطلاع ملی تمہاری بیوی فوت ہو گئی۔ PTI اپنا کوئی ایک منصوبہ بتا دے جس پر وہ فخر کر سکے۔ وزیر اعظم کے سیاسی مشیر رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے تحریک انصاف احتجاج کی کال دے کر غلطی کر رہی ہے، یہ ایک مس کال ہے۔ پشاور جانے والوں میں سے 95% لوگ کوئی سرگرمی نہیں کر رہے، اگر پہلے مطالبات مان لیں تو پھر مذاکرات کس کے؟ سیاسی جماعتوں میں مشروط بات چیت نہیں ہوتی، بیٹھیں گے تو پھر کسی فارمولے کے تحت بات ہوگی۔ ایک انتشاری ٹولہ 10 سال سے فتنہ فساد برپا کرنا چاہتا ہے۔
سندھ کابینہ میں بڑے پیمانے پر ردوبدل، قلمدان تبدیل کر دیے گئے۔ شرجیل میمن کی جگہ مکیش کمار چاولہ وزیر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن مقرر، دوست علی راہو وزیر اعلیٰ کے مشیر مقرر۔ وزیر زراعت محمد بخش مہر سے بیورو آف سپلائی، مشیر وزیر اعلیٰ نجمی عالم سے محکمہ لائف سٹاک اور فشریز، اور محمد علی ملکانی سے بورڈ اینڈ ریونیو کا قلمدان واپس لے لیا گیا۔ محمد علی ملکانی کو لائف سٹاک کا محکمہ دے دیا گیا۔ سلیم بلوچ اور لال چنداؤ کرانی وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی مقرر۔ بابل ایک بار پھر سندھ کابینہ میں شامل، سلیم بلوچ کو پبلک ہیلتھ، جبار خان کو محکمہ خوراک اور لال چند کو اقلیت امور کی قلمدان دے دیے گئے۔ خبردار، ہوشیار، غیر قانونی ورچوئل پرائیویٹ نیٹ ورک استعمال کرنے والے ہو جائیں تیار، حکومت کا بڑا ایکشن۔ وزارت داخلہ نے پی ٹی اے کو غیر قانونی وی پی این بند کرنے کا کہہ دیا۔ خط میں لکھا، دہشت گردی وی پی این استعمال کر رہے ہیں، اسی کے ذریعے دہشت گرد بینک ٹرانزیکشن اور دہشت گردی میں مدد بھی حاصل کرتے ہیں، اپنی شناخت اور بات چیت چھپاتے ہیں، فحاشی اور توہین آمیز مواد کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ غیر قانونی وی پی این کو ان وجوہات کی وجہ سے بند کیا جائے۔ ادھر اسلامی نظریاتی کونسل نے وی پی این کا استعمال غیر شرعی قرار دے دیا۔ T20 سیریز بچانے کا مشن، پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان دوسرا T20 میچ آج کھیلا جائے گا۔ سڈنی کرکٹ اسٹیڈیم میں میچ دوپہر 1 بجے شروع ہوگا۔ سیریز میں رہنے کے لیے قومی ٹیم کے لیے میچ ہر صورت جیتنا ضروری۔ کینگروز کے دیس میں پاکستانی ٹیم آسٹریلیا سے کبھی بھی T20 میچ نہیں جیتی، جیت کی صورت میں ٹیم تاریخ بھی بدلے گی۔ کپتان محمد رضوان کہتے ہیں، ٹیم میں کمزوریاں ہیں، کوشش ہے اس پر جلد قابو پا لیں۔ 3 میچز کی سیریز میں میزبان ٹیم کو 1-0 کی بڑھتری۔ ڈھاکہ سے مشہور ہونے والی نیوزی لینڈ کی رکن پارلیمنٹ کی ایک بار پھر للکار، انارو ہیٹی کا مقامی معاہدے کے بل پر منفرد انداز میں احتجاج، روایتی ہاکا سٹائل اپناتے ہوئے بل کی کاپی پھاڑ دی۔ احتجاج میں دیگر ارکان بھی شامل ہو گئے۔ ہاکا کرتے ہوئے خاتون رکن کے ساتھ یکجہتی کا اظہار، پارلیمنٹ میں ووٹنگ معطل کرنا پڑ گئی۔ اور مس یونیورس کے اسٹیج پر پاکستانی اداکارہ نور زرمینا کے جلوے، نیشنل کاسٹیوم ڈے پر پاکستانی ڈریس پہن کر 4 چاند لگا دیے۔ مس یونیورس کا تاج 16 نومبر کو پہنایا جائے گا۔